حدیث نمبر 6237۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے فرمایا، سوار ہو کر اس وادی میں جاؤ، اس وادی میں جاؤ اور میرے لیے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرو جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، ان کا قول سنو اور پھر میرے پاس آؤ۔ وہ چلے گئے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں آئے اور حضور علیہ السلام کا قول سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، وہ لوگوں کو مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور ان کا کلام ایسا ہے جو شعر نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، تم نے میرے ارادے کے مطابق کام نہیں کیا۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے زاد راہ لیا اور پانی کا مشکیزہ بھی لیا اور مکہ مکرمہ آ گئے۔ وہ مسجد میں گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے اور آپ سے متعلق سوال کرنے کو ناپسند کرتے تھے، حتیٰ کہ رات ہو گئی اور وہ لیٹ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اور یہ خیال کیا کہ کوئی مسافر ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہو گئے اور دونوں میں سے کسی نے بھی دوسرے سے کچھ نہ پوچھا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی مشق اٹھائی اور زاد راہ لے کر مسجد میں آ گئے۔ وہ سارا دن وہاں رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے حتیٰ کہ شام ہو گئی اور وہ پھر اپنے سونے کی جگہ آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور فرمانے لگے، ابھی تک اس شخص کو اپنے ٹھکانے کا پتہ نہیں چلا۔ پھر ان کو کھڑا کیا اور ان کے ساتھ گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی حتیٰ کہ تیسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھایا اور فرمایا، تم مجھے کیوں نہیں بتاتے کہ تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر آپ مجھ سے کا وعدہ کریں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ سچے ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب صبح ہو تو تم میرے ساتھ چلنا، اگر میں نے تمہارے لیے کوئی خطرہ دیکھا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، جیسے کوئی پانی بہاتا ہے، پیشاب کرنا مراد ہوگا، اور اگر میں چلتا رہوں تو میرے پیچھے پیچھے آنا، حتیٰ کہ جہاں میں داخل ہو جاؤں تم بھی وہاں داخل ہو جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلتے رہے حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی باتیں سنی اور اسی جگہ اسلام لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں دین کی تبلیغ کرو حتیٰ کہ تمہارے پاس میرا حکم آ جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں مکہ والوں کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پس وہ وہاں سے نکلے اور مسجد میں آ گئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ۔ پھر قوم ان پر ٹوٹ پڑی اور ان کو مارتے مارتے لٹا دیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور ان پر جھک گئے اور کہا، تم لوگوں پر افسوس ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ قبیلہ غفار سے ہے اور شام سے تمہاری تجارت کا راستہ ان کے پاس سے گزرتا ہے؟ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ان سے چھڑا لیا۔ دوسرے روز پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا۔ لوگ ان کو مارنے لگے۔ پھر ان کو مارنے کے لیے
ٹوٹ پڑے اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان پر جھک گئے اور ان کو چھڑا لیا۔